الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل الانسان الزمانه طائر فی عنقه ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقه منشورا صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنے جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ رمضان کے بعد آپ کے سامنے کافی وقت کے بعد پیش ہونے کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا بھی احسان عظیم ہے کہ جو قافلے صوفی ٹاک کے اندر آپ لوگ چل رہے ہیں، آپ تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ سلسلے قادریہ یا خلفائیہ سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں، اور زندہ نواز سلسلے سے خلفائے کرام مریدین سلسلہ کا بھی ہم تمام کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج ہمیں خوش نصیبی ہوئی کہ سورہ اسراء 15 پارے کی چھوٹی سی آیت کریمہ 13 نمبر کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر آپ کے سامنے کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے آقا و مولا سیاح لا مکان، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ بڑی صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی پیر کی بات سے ہی میرا ہمیشہ ہی آغاز رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں میرے پیر کامل پیمان عادل میں کتابیں پڑھنے والا رہنما کہلا نہیں سکتا، کتابیں پڑھنے والا رہنما کہلا نہیں سکتا، وسیلے کے بنا کوئی خدا کو پا نہیں سکتا۔ کتابیں پڑھنے والا رہنما کہلا نہیں سکتا، وسیلے کے بنا کوئی خدا کو پا نہیں سکتا۔ لطافت روح میں پیدا تو کر لے عشق احمد سے، لطافت روح میں پیدا کر لے، لطافت روح میں تو پیدا، لطافت روح میں پیدا تو کر لے عشق احمد سے، کشافت من میں ہو تو عرش تک تو جا نہیں سکتا، کشافت من میں ہو تو عرش تک تو جا نہیں سکتا۔ رضامندی خدا کی پانے جو بھی سر کٹائے گا، رضامندی خدا کی پانے جو بھی سر کٹائے گا، خدا کے سامنے محشر میں وہ گھبرا نہیں سکتا، خدا کے سامنے محشر میں وہ گھبرا نہیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے عشق الہی لے مزہ اس کا، مزے کی چیز ہے عشق الہی لے مزہ اس کا، وہ ایسی چیز ہے جس کو خریدا جا نہیں سکتا، وہ ایسی چیز ہے جس کو خریدا جا نہیں سکتا۔ قدیر اللہ نے سمجھایا ایسا راز کلمے کا، کیا بات ہے، قدیر اللہ نے سمجھایا ایسا راز کلمے کا، کوئی سمجھانے والا اس طرح سمجھا نہیں سکتا، کوئی سمجھانے والا اس طرح سمجھا نہیں سکتا۔ ملی ہے سرفرازی پیر عادل کو محمد سے، کوئی بھی دشمن دین ان سے اب ٹکرا نہیں سکتا، کوئی بھی دشمن دین ان سے اب ٹکرا نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے یہ سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے
یہ سرکار مہتاب اللہ کا کرم ہے، سرکار قدیر اللہ کا کرم ہے، سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ جس طرح کہتے ہیں سرکار پیر عادل بشاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب پیمان عادل میں قدیر اللہ نے سمجھایا ایسا راز کلمے کا، قدیر اللہ نے سمجھایا ایسا راز کلمے کا، کوئی سمجھانے والا اس طرح سمجھا نہیں سکتا۔ یہی ہے ہمارے سلسلے قادری زندہ نوازی کی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ سلسلہ قادری تو اعلیٰ ہی اولا ہے، لیکن اس کے اکابرین اولیاء اللہ بھی کتنے اعلیٰ اولا ہے۔ تو قرآن کی جس آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، وَكُلُّ الْإِنسَانِ الزَّمَانُ الطَّائِرُ فِي عُنْقِهِ، کہ ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی۔ کیا بات ہے، صوفی پوائنٹ، بہت زبردست صوفی پوائنٹ آپ کے سامنے۔ یعنی آئیے زندہ نوازی سلسلے میں سرکار پیر عادل کے چاہنے والوں میں ہیں، ہر چیلنج تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے کہ ہمارے سرکار نے جو کیے ہیں وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ آپ کی کتاب کا بہت بڑا کرم ہے کہ آپ کے سامنے آج اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتلا کے چلوں کہ سرکار کی اسرار رحمانی، یعنی آپ کے سامنے اسرار رحمانی کا جلد اول اسرار رحمانی آپ کی اسکرین میں دکھ رہا ہے۔ تو یہ کتاب بہت ہی بہترین نایاب کتاب کی برکت کے لیے میرے سرکار زندہ نواز کی بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ باطنی علوم ہاتھ لگنا سب کی بس کی بات نہیں۔ کیا کہتے ہیں سرکار زندہ نواز رحمانی کی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار رحمانی کے اندر، یعنی باطنی علوم ہاتھ لگنا سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اے طالب حق، اے طالب حق جان کے شریعت قول طریقت فعل حقیقت حال اور معرفت راز ہے۔ یعنی کیا لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ، اے طالب حق جان کے شریعت قول طریقت فعل حقیقت حال اور معرفت راز ہے۔ دیکھو آج ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں گوگل میں اور جو ہے یوٹیوب کا ہے، یہ فیل ہے، یعنی ایک کام یہاں ایک فیل ہو رہا ہے، یعنی فیل بولے تو ایک کام ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اور فعل اور حال و معرفت کے ناموں میں الگ الگ مگر کام ایک ہی ہے۔ جس طرح کے ایک گھر کے چار دیواریاں ہیں، اس طرح کے ایک گھر کی چار دیواریاں ہیں، اگر یہ چار دیواریاں وحدت کی بنیاد پر مضبوطی سے زمین پر کھڑی ہے تو وصلت کی چھت ان پر چڑھ سکتی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ چار دیواریاں وحدت کے بنیاد پر مضبوطی سے زمین پر کھڑی ہے تو وصلت کی چھت ان پر چڑھ سکتی ہے، اور مذہب اسلام کا عکس اور جھنڈا اونچائی سے رونما ہو کر عوام الناس کو فیضیاب اور حاجات روائی کا گھر تعمیر کر سکتا ہے۔ مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، مگر اکثر لوگ، اسی لیے تو یہ صوفی ٹاک آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور میرے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسرار رحمانی میں، کیونکہ اس سے بے خبر ہیں، چند شریعت کی ایک دیوار کو ہی کافی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ کیا کریں؟ چند شریعت سمجھ کے اس کی دیوار ایک ٹھیک ہے، چلو ہم شریعت کا ہے، کافی دیوار کافی سمجھ کر بیٹھے ہیں، اور چند بنیت برکت طریق میں آتے ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ بہت جن برکت کی نیت سے، عمل کی نیت سے نہیں، برکت کی نیت سے طریق میں آتے ہیں، مگر شریعت میں ہی رہتے ہیں، شریعت میں ہی رہتے ہیں، اور چند طریقت میں آ کر شریعت چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھو سرکار زندہ نواز تنبیہ کر رہے ہیں کہ شریعت میں آ کر، یعنی طریقت میں آ کر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور معرفت اور ادھر ادھر کی چند باتیں معلوم کر لیتے ہیں، چند یہاں وہاں کی باتیں معلوم کر لیتے ہیں، اور خود کو عارف اور کامل صوفی وغیرہ منواتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ ہم جو ہے شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور طریقت میں آ کر
اور یہاں وہاں کے چند بات لے کر اپنے آپ کو صوفی منواتے ہیں اور شرعی عبادت کو فضول بتاتے ہیں، شرعی عبادت کو فضول بتاتے ہیں، اور چند حضرات ظاہری اور باطنی علم کے کورے مگر عملی میدان میں نظر آتے ہیں، یعنی ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، یعنی ان پڑھ جاہل ہے، لیکن ہاں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، یعنی اپنا روپ سنگار لیتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے طریقت کے غازی نہیں بن سکتا ہے۔ ظاہری اور باطنی علم میں انہیں کمال پیدا کرنا نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ لباس کے اندر یہ کرنے سے آپ نے جو جسم میں وہ کمالیت کو پیدا کیا، لیکن سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار میں کہتے ہیں کہ اپنی باطنی علم میں وہ کمال پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور چند علم معرفت میں کمال پیدا کر کر حافظ العرفان کہلاتے ہیں۔ بہت جن کوشش کر کے یہ علم سے کہیں سے بھی کوئی کامل پیر کے ذریعے سے حاصل کر کے حافظ عرفان، جب تک حافظ عرفان نہیں ہوگا نہیں، مگر حقیقت میں وہ علم سے کورے، یعنی مشاہدہ کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں، بس علم کے پیچھے پڑتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ مشاہدہ کرنا چاہیے عمل کے میدان میں، اسے علامہ اقبال کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نوری ہے ناری ہے۔ تو مشاہدہ، سرکار زندہ نواز رحمانی کی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار رحمانی کے اندر کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مشاہدہ کرنا ہے، جب تک مشاہدہ نہ ہوگا غرض بہت ہی کم حضرات شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کی چاروں منزل و مقام میں کما حق کہو عملی میدان میں عمل کر کے مقام وحدت اور وسعت کو پہنچ کر عارف باللہ و بقا باللہ ہوتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے۔ یہ آپ کو نوٹ کے لیے کتاب اسرار رحمانی جلد اول 24 نمبر پیج کا آپ کو آج جو ہے میرے آپ کے سامنے نوٹ رکھا، کیونکہ اسی کے لیے کیوں کہ آج کی جو میری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے سورہ اسراء 15 پارے کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وَقُلُ الْإِنسَانِ الزَّمَانُ الطَّائِرُ فِي عُنْقِهِ، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے۔ تو کب لگا دی گئی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب تک بکھے نہیں تھے، کوئی نہ تو پوچھتا نہ تھا، تو سرکار زندہ نواز کے پاس جانے کے بعد کیا آپ واقعی اپنے دل میں اور اپنے جسم میں ہاتھ رکھ کر بولیے کہ آپ کی قسمت آپ کے پاس لگی نہیں ہوئی؟ پہلا کوئی اپنے نام کے ساتھ قادری زندہ نوازی لگانے کو تیار نہ تھا۔ اتنا بہترین پوائنٹ آپ کے سامنے یہ سرکار زندہ نواز کا کرم ہے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یعنی کیا ہے کہ آپ کی قسمت آپ کے گلے لگا دی گئی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشہ نکلے گا جسے کھلا ہوا پایا جائے گا، یعنی آپ کو استقبال کیا جائے گا، آپ کو ہار دیا جائے گا۔ جس کو یہاں ہار ملے گا وہاں بھی ہار کا مالک بنے گا۔ کتنی بڑی پوائنٹ ہے۔ یعنی صوفی ٹاک کے اندر بہت تو ہم کسی کے بارے میں گیرا غیبت نہیں کریں گے۔ قرآن المجید فرقان الحمید میرے سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ، قرآن میں تمام عرفان موجود ہے۔ آئیے سرکار زندہ نواز سے اور رابطہ قائم کریں، آپ کو معلوم پڑے گا کیا عرفان ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وَقُلُ الْإِنسَانُ وَالزَّمَانُ طَائِرٌ فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنشُورًا، یعنی آپ کی قسمت آپ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جب بروز حشر جب آپ کا حشر ہوگا، وہاں آپ کو جو ہے کیا ہے، آپ کو نوشہ، یعنی جب کہ شادی ہوتی ہے تو اس کو ایک ہار پہنایا جاتا ہے، جو کوئی آتا ہے تو اس کو ایک ہار پہنایا جاتا ہے، کوئی مہمان عزت مآب آتا ہے اس کو ہار پہنایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا کرم، سرکار پیر عادل کا کرم، ہم کو کون سا دلہا بنایا گیا ہے، کون سا دلہا بنایا گیا ہے۔ انہیں قسمت کا کتنا بڑا ہمارا کرم ہے۔ اے ساقی پیر عادل تیرے میخانے آئے ہیں، بہت ہی پی چکے ہیں، کچھ فرمانے آئے ہیں۔ یعنی اے ساقی پیر عادل آپ کے میخانے آ رہے ہیں، تو کرم ہوا کہ اب کیا میں انہیں فرمانے کیا آئے ہیں کہ آپ کا کرم اتنا اعلیٰ اولا کرم کہ ہم اپنی زندگی میں نہیں اتار سکتے۔ آپ نے جو ہمیں دیا ہے،
آپ نے جو ہمارے یعنی زبان کو ٹھیک کر دیا، آپ نے ہمارے دونوں آنکھ میں یعنی وہ دیدار عطا کر دیا۔ پہلے ہم بے دید تھے، آج کرم ہے کہ ہمیں اپنے پیر کا دید عطا کر دیا۔ ہمیں ولی اللہ معلوم نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ معلوم نہیں ہے، ہمیں اللہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم اس زمانے میں پیدا نہ ہوئے۔ لیکن یہ سرکار زندہ نواز رحمانی پیر رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم بے دیدوں کو دید عطا کر دیا، کہ ہمارے دل کے اندر وہ محبت پیر کے پیدا کر دیا گیا، ہمارے کانوں میں وہ کلمہ طیبہ کی آواز کو سنایا گیا، اور ہمارے ہاتھوں میں تو اب جو ہے اتنے بڑی کمالیت ہم کو ہمارے اولیاء اللہ نے دیا، تو کیا ہم شکر گزار نہ ہوں گے؟ تو اسی کے لیے تو ہمیں نماز پڑھنا ہے، اسی کے لیے تو روزہ رکھنا ہے، اسی کے لیے تو زکوٰۃ دینا ہے، اسی کے لیے تو حج کرنا ہے، اور ہر ارکان کو کرنا ہے۔ کیوں کہ ہمارے اولیاء اللہ نے نور علی نور کر دیا گیا۔ اسی لیے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار رحمانی میں کہتے ہیں کہ ایک ہی دیوار سے کچھ کھونے والا نہیں ہے، شریعت کی دیوار بھی چاہیے، طریقت کی دیوار بھی چاہیے، حقیقت کی دیوار بھی چاہیے، معرفت کی دیوار بھی چاہیے۔ اگر یہ چاروں دیوار مضبوطی کے ساتھ اپنی وحدانیت میں، کیا کہہ رہے ہیں آپ نے، اپنی وحدانیت میں اگر الگ ہو جائے کہ شریعت کا علم آپ کے طریقت سے نہیں مل رہا ہے، طریقت کا علم حقیقت سے نہیں مل رہا ہے، حقیقت کا علم معرفت سے نہیں مل رہا ہے، یہ تمام بیکار ہے۔ اس کو تمام کو اکٹھا ہونا، اس کو وحدانیت میں ہونا ہے۔ آج ہمارا کیا ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں نماز اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں تو بولے بہت گرمی ہو رہا ہے، ہمیں بیمار ہے۔ یہ سب جو ہے کیا ہے، اناڑی کام ہے، یہ محبت کے کام نہیں ہے۔ محبت میں شہدائے بدرین نے 10 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی آپ نے آج کوئی چل سکتا ہے، آپ نے دین کے خاطر آپ نے نکلے تو پیر نے سرور انبیاء سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی آپ پیر بن کر آئے، آپ نبی بن کر آئے، آپ ہادی رہبر بن کے آئے۔ وہ ہادی رہبر کے خاطر آپ ہزار یعنی کتنا سفر کیا، یعنی دین کے ساتھ کہ آپ نے خدمت کی، آپ نے تن من دن روح سے قربان ہونے کو تیار ہوئے، تب جا کر یہ دین میں کامیاب۔ آپ کا نام آج بھی، ہم لوگوں کا نام آج بھی 1400 سال بعد بھی لیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہماری ایک دیوار بھی صحیح نہیں ہے، شریعت میں بھی کورے، طریقت میں بھی کورے، حقیقت میں بھی کورے، معرفت میں بھی کورے۔ تو اس میں کون سی ڈھلائی کیا جائے گا، کون سا چھت ڈھلائی کیا جائے گا؟ اگر اس کے اندر، اور یہ کہہ رہے ہیں سرکار رحمانی پہ زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اسرار رحمانی میں کہ ان کو جو ہے ان کو ملنا چاہیے، اگر یہ چاروں مل جائے گا تو کعبہ بن جائے گا، عبادت کے لائق ہوگا۔ فقیری بات ہے، لیکن اب جو ہے یہ فارمیٹ میں تھوڑا بدل دیا گیا ہے کہ کافی لوگ آ رہے ہیں تو تمام کو ایک کوڈ دیا جائے، تو اس کے لیے انشاءاللہ صوفی کوڈ اور چاہیے تو وہ الگ سے آپ کو ملے گا، جس کو ضرورت ہے صوفی بننے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی تو الگ سے ایک دن آپ کے لیے دیا جائے گا۔ ابھی اس کو جو ہے اس کے ڈیمانڈز زیادہ ہونے کے بنیاد پر تمام کو اس کی ضرورت ہے، لیکن پوائنٹ یہی ہے، نوٹیڈ کیا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو، ہمارے علم کو، ہمارے ہمت کو ملا کر شریعت کی دیوار کو مضبوط کرنا ہے۔ اس کے بعد وہیں سے ایک دیوار سے کوئی گھر نہیں بنتی ہے، اس کے بعد طریقت میں عمل کے میدان میں اتر کر اس کا طریقہ استعمال کرنا ہے، جو علم آپ نے سیکھا اس کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ادھر ہی رکھ کر سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہاں سن لیے، عمل کر لیے نہیں ہوگا، مشاہدہ میں مشاہدہ کرنا ہے۔ جیسا کہ رمضان گیا، یہ مکمل مشاہدے کا مہینہ ہے، جو لیلۃ القدر اس پہ ہی مبنی کرتی ہے، یعنی جس دن قدر کیا گیا
اور دیدار کر کر عید مناؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ اسی کے لیے تو یہ گوگل میٹس بھی، اور 2 مہینے ہم نے اس کو سٹاپ اسی لیے کیا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے۔ بول بول کر آپ کو پریشان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نہ نوری ہے ناری ہے۔ عمل میں اترنا پڑے گا، اپنے چہرے میں وہ نور لانا پڑے گا۔ چہرہ ہی نہیں، چہرے میں آنکھ ہے، اس میں بھی وہ نور بصارت، وہ نورانیت کو لانا پڑے گا۔ اس میں ایک ناک ہے، اس میں بھی نورانیت کو لانا پڑے گا۔ آج ذکر دیا گیا ہے لیکن ذکر نہیں کر رہا ہے، بس آکسیجن ہی لے رہا ہے، کام نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے خوشبو کو محسوس کرنا پڑے گا، اور اللہ کے خوشبو کو محسوس کرنا پڑے گا۔ وہ کان میں بھی سماعت لانا پڑے گا۔ آج دنیا ہی کا سماعت، دنیا ہی کا جو چلم چالی چل رہا ہے، یہ نہ چلے گا۔ تو خاتمہ کرتے ہوئے اپنے کان میں بھی وہ طاقت کو لانا پڑے گا۔ بس زبان بھی بس دنیا ہی ٹیسٹ کے اندر اور سب بھی ہی چل رہا ہے۔ اور ایک بھی پوائنٹ ہے، دیکھو آج کل میڈیکل سائنس کے حساب سے زبان کے اندر 3000 سے زیادہ کا ٹیسٹ زبان کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ ہلدی ہے تو ہلدی، مرچی ہے تو مرچی، ہاں نمک ہے تو نمک، نمک میں بھی سیندا نمک ہے تو الگ، سمندری نمک ہے تو الگ، آیوڈین کا نمک ہے تو الگ، اسی طرح مرچی ہے تو اگر کتنے قسم کی مرچی ہے، تمام کا جو ہے ٹیسٹ زبان بتلا رہا ہے۔ تو پتلا چلا یہ زبان میں، تو اس کے لیے ہر انسان کی قسمت کو ہم نے اس کے گلے میں لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ راز کی بات ہے، یعنی اس کا گلے میں ہی ہے۔ تو جب زبان میں یہ طاقت ہے کہ ہر چیز کا، یہ بریانی ہے، یہ کباب ہے، یہ گوشت ہے، یہ بڑے کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، یہ مرغی کا ہے، یہ مچھی کا ہے، یہ گوشت زبان بتلا سکتی ہے، تو اس میں اگر کلمہ پڑھا جائے تو کتنا آپ کا جو ہے کمال حق ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے تیسرا پوائنٹ ہے، حقیقت بولے تو کیا ہے؟ اپنے مشاہدہ کر لینا، یعنی شریعت کی دیوار، طریقت کی دیوار، حقیقت کی دیوار، لیکن یہ مشاہدہ کرنے کے وقت میں یہ کس کا مشاہدہ ہو رہا ہے؟ تو معرفت کی، علم کی ضرورت ہے۔ اسی کے لیے صوفی ٹاک بنایا گیا، یہ گوگل میٹ آپ کے سامنے پیش اسی کیا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم پڑنا چاہیے۔ تو یہ جب چاروں دیوار اپنی وحدانیت کی طرف چلے گا، وہ مل جائے گا تو کعبہ بن جائے گا، تو اس کی قسمت اس کے گلے میں لگا دیا گیا ہے۔ یعنی وہ ولی اللہ بن گئے ہیں، وہ جو ہے ابراہیم ادم بلقی بن گئے ہیں، وہ جو ہے ہارون رشید بن گئے ہیں، وہ جو ہے امیر خسرو بن گئے ہیں، وہ خواجہ خواجگاہ غریب النواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری بن گئے ہیں، وہ غوث الورا بن گئے ہیں، وہ احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ بن گئے ہیں، وہ قادر ولی بن گئے ہیں، وہ شاہ مراد جو شاہ بندے نواز بن گئے ہیں، وہ شاہ زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بن گئے ہیں، سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ بن گئے ہیں۔ یہ تمام اکابرین اولیاء اللہ، ان کی قسمت لگ گئی ہے، اور پیر نے جب مرید بنایا ہے تو آپ کو قسمت والا بنا دیا گیا ہے۔ بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تمام کو یہ باشعور ہونا چاہیے، عمل کے میدان میں اتر کر کمالیت کو پہنچنا چاہیے۔ تو ہمارا مقصد عین یہ ہے کہ صوفی ٹاک کو، کیونکہ ہر گھر میں ہم بھی پہنچ نہیں سکتے ہیں، آپ کو یہ تعلیم آج یہ زمانہ، یعنی اول الامر منکم، یعنی وقت کے امیر کے حساب سے چلو۔ تو یہ قرآن کتنا بڑا جو ہے معجزہ ہے، ہر زمانے کے لیے آیا۔ تو آج ہمارے زمانے میں گوگل میٹ ہے، ہمارے زمانے میں یوٹیوب ہے، ہمارے زمانے میں فیس بک ہے، تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور وہ اپنے آپ کو نورانیت سے منور کر دیجئے، اور بزرگان دین کے کرم کو لیجئے، اور قرآن کے ایسا اور ایسا نوشہ بنیے، ایسا دولہا بنیے۔ کل بروز حشر اٹھیں گے، کل بروز حشر اٹھیں گے تو وہاں جو ہے کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ ہار ڈالا جائے گا۔ کون ڈالیں گے؟ اللہ ڈالیں گی۔ جس کے گلے میں اللہ کا ہار ہوگا تو وہ ولی اللہ کہلائے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کر کے وہ ہار پانے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کمالیت کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اس چینل کو اب تمام لوگ سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، اور یہ بات آپ کو اچھی لگی تو آپ دوسرے تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔